نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم یہاں ایک طرز زندگی سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ایک طرز زندگی کو اپنا معمول بنانے کے لیے آئے ہیں۔ جب بھی کسی انسان پہ اللہ جل شانہ فضل فرماتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کے جو لمحات گزر رہے ہیں اور جو گنی چنی گھڑیاں اس کی باقی ہیں، اس کے بارے میں یہ فکر عطا فرما دیتے ہیں کہ آیا یہ ترتیب درست ہے یا نہیں، اور جب وہ اس کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا طرز زندگی 100% درست نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ جتنی زندگی اس نے گزار لی ہوتی ہے اس کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں یا ایک معمولات اس کے گہرے ہو چکے ہوتے ہیں، جس کو چاہنے کے باوجود وہ آسانی سے اپنی زندگی سے نہیں نکال پاتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اور شاید ہی کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کو شب خیزی اور شب زندہ داری اچھی نہ لگتی ہو، کسی اور کے بارے میں سن کر بھی اس سے حسن ظن اور عقیدت نہ پیدا ہوتی ہو کہ فلاں آدمی شب زندہ دار ہے، شب بیدار ہے، راتوں کو اٹھنے والا اور راتوں کو جاگنے والا ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس کو یہ عادت پیاری نہ لگتی ہو، یہ عادت اچھی نہ لگتی ہو اور خود بھی اس پر عمل نہ کرنا چاہتا ہو۔ ایسے ہی تمام حسنات اور تمام معروفات فطری اور قدرتی طور پر انسانوں کے دل میں اللہ جل شانہ نے حسنات اور معروفات کی ایک کشش رکھی ہے جب تک کہ اس کی فطرت مسخ نہ ہو جائے۔ بعض اوقات اس قدر انسان آگے چلا جاتا ہے کہ اس کی فطرت الٹی ہو جاتی ہے، پھر اس کو اچھی چیزیں بری لگنے لگ جاتی ہیں اور بری چیزیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی کو آپ کسی بندے کے بارے میں سنیں کہ اس کو بدبو اچھی لگتی ہے اور خوشبو بری لگتی ہے، اس کو غلاظت اچھی لگتی ہے اور پاک چیزیں بری لگتی ہیں۔ تو ایسے انسانوں کی بھی نوعیت ہو جاتی ہے بعض اوقات مسخ فطرتوں کی، تو ان کو تو معیار اور پیمانہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ تو استثنائی صورتیں ہیں۔ عام انسانوں میں اللہ جل شانہ نے یہ ان کی طبیعتوں میں یہ چیز رکھی ہے کہ ان کو حسنات سے، معروفات سے ایک خاص قسم کی طبی مناسبت ہوتی ہے، اچھی لگتی ہیں ان کو، اور اس پر عمل کرنے سے ان کو سکون ملتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں سے ان کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، اور گناہوں سے اور معصیتوں سے اور منکرات سے اور سوء اخلاق سے اللہ تعالی نے انسانوں کی طبیعت میں ایک تنفر رکھا ہے۔ لیکن اپنی اس فطری استعداد کو جو اللہ پاک نے فطرت میں ودیعت کی تھی کہ نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی اور برائیوں سے نفور ہوگا، اس فطری استعداد کو انسان بعض اوقات اپنے ماحول کی وجہ سے، پھر اس ماحول کی عادات کی وجہ سے، پھر اپنے شب و روز کی وجہ سے، اپنے طرز زندگی کی وجہ سے اس کو بگاڑ بیٹھتا ہے۔ اب اس کے لیے اپنی چاہت کے باوجود ان چیزوں کے اوپر اچانک اور خود سے اور فوراً آنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے بندے کو دو چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک، اس بندے کو کوئی رہنما چاہیے ہوتا ہے، کوئی مربی چاہیے ہوتا ہے، کوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں اپنے اہل تعلق کو کہ ہمیں اپنا مشیر سمجھ لو، یعنی مشورہ دینے والا۔ آج کل
سارے بڑے لوگ بڑے بڑے پیسوں کے اوپر مشیر رکھتے ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں اس خاص لائن سے متعلق. تو لوگ آپ نے سنا ہوگا نا وزیر اعظم کا مشیر ہوتا ہے, معاشیات میں الگ ہوتا ہے, قانون میں الگ ہوتا ہے, تعلیم میں الگ ہوتا ہے, ہر شعبے کے مشیر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. وہ اس لائن کے ماہر لوگ ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں اسی لائن میں گزری ہوتی ہیں, تو یہ ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہیں. تو ایک تو انسان کو پھر جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنے طرز زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے, میرے شب و روز ٹھیک نہیں گزر رہے, میرے اوقات ضائع ہو رہے ہیں, اور میں گناہوں میں اور معصیتوں کی دلدل کے اندر دھسا ہوا ہوں, میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, میری عبادات میں روح نہیں ہے. جب یہ انسان کو اس کا احساس ہو جائے, اور جو بھی اپنے احوال پر غور کرے گا تو اس کو اس کا احساس ضرور ہو جائے گا. تو اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اس کو مربی چاہیے, ایک اس کو ایسا مشیر چاہیے, اور اس کو ایک ایسا رہبر چاہیے جو اب اس کو اس کی منزل کا آسان اور بے خطر رستہ نہ صرف بتائے بلکہ ہاتھ پکڑ کے اس پہ چلائے. تو وہ ہم لوگ جو طلبہ ہیں مدرسوں کے, ہم وہ جب شروع کرتے ہیں شرح التہذیب, تو اس کے اندر وہ وصول الی ایصال المطلوب اور اراۃ الطریق دو چیزیں بتائی جاتی ہیں عام طور پر. تو ایک ایسا بندہ چاہیے جو پہنچائے, ایصال المطلوب کرائے بندے کا, وہاں تک اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے جائے. تو ایک تو انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ضرورت کسی کی پوری ہوتی ہے اور کسی کی پوری نہیں ہوتی. دنیا کے تمام معاشروں میں ایسے آس پاس اور قریب اور اڑوس پڑوس میں ہر ایک کو شاید یہ نعمت دستیاب نہ ہو. اس کے لیے لوگ سفر بھی کرتے ہیں, دور دراز بھی آتے ہیں. اور دوسری چیز اس کے جو چاہیے ہوتی ہے انسان کو, وہ ماحول چاہیے ہوتا ہے, ایک فضا چاہیے ہوتی ہے. اب ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پر ہیں کربوغا شریف میں دارالایمان میں, تو یہاں رہتے ہوئے آپ کو رات کو 3:30 بجے اٹھنے کا یہاں سب کا معمول ہے. تو جس طرح 3:30 بجے اٹھنے میں یہاں پر آپ کو سہولت ہے, اور جتنی آسانی سے آپ اٹھ جاتے ہیں, اور اشراق تک, بلکہ ابھی تک آپ لوگ نہیں سوئے, رات صبح کے 8:15 بج رہے ہیں, تو یہ معمول آپ نے دیکھا کہ یہاں آپ کے لیے آسان ہے, اور اپنے گھر کے اندر اتنا آسان نہیں ہوگا. بہت سے حضرات کا گھر پہ بھی یہی معمول ہوگا, لیکن جو سہولت یہاں پر ہوتی ہے وہ گھر پر نہیں ہوتی. اور نئے بندوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہوتا ہے, اور ان کے لیے گھر کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے مبتدیوں کے لیے. تو کیا فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ تو فرق ماحول کا ہوتا ہے. جب ساری فضا جاگ جاتی ہے ایک جگہ میں, اور سب لوگ اٹھ کر اپنے کام میں لگ جاتے ہو, تو اس میں ایک اس آدمی کو بھی جس کا ذاتی معمول نہ بھی ہو, تو اس کے لیے بھی اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کر کے اس انسانوں کے اس پورے گروہ میں شامل ہونا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اسی طرح گھروں میں, چونکہ عام طور پر جن گھروں میں شب بیداری کا ماحول نہیں ہے اور سارے لوگ نہیں اٹھتے, تو وہاں سارے سوتے ہوئے لوگوں کے درمیان کسی ایک فرد کا اٹھ کر عبادت کرنا, یہ نفس کو بڑا شاق ہے, اور بڑی مشکل سے یہ چیز انسان کو حاصل ہوتی ہے. تو ماحول اور مربی اگر کسی کو مل جائے تو اس پہ حقیقت یہ ہے کہ حجت تمام ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر اس کو اور کیا چاہیے. اللہ جل شانہ نے کلمے کی نعمت گود میں دے دی بغیر کسی محنت اور مشقت کے. وہ نعمت تو پیدائشی طور پر مل گئی. بڑے ہوئے تو ایک ایسے معاشرے میں بڑے ہوئے جہاں بہرحال اسلام کے شرائع اور اسلام کے احکام اور اسلام کے شعائر وہ شاید پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن معاشروں میں زندہ ہیں, میں اور آپ اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں. میری اپنی معلومات میں نہیں ہے کوئی اور جگہ ایسی, جتنی دنیا ہم نے دیکھی ہے, جتنی دنیا ہم نے سنی ہے, کہ اس سے زیادہ اسلامی مظاہر جو ہمارے ہاں موجود ہیں اس سے زیادہ کہیں اور موجود ہوں. کوئی چھوٹی موٹی جگہیں اگر ایسی ہو سکتی ہیں, افریقہ میں کوئی ایسی بستی ہو, کوئی کسی اور علاقے میں کوئی ایسا شہر ہو, بالکل دنیا میں ہو سکتا ہے, لیکن من حیث المجموع ایک اتنا بڑا ملک اس قسم کا ہو جس میں ابھی تک آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت ہی 1-2 شہروں کی 1-2 بستیوں کو چھوڑ کر ہمارے ہاں منکر کا ارتکاب علی الاعلان نہیں ہو سکتا. آپ کے بازاروں میں کوئی شراب پی سکتا ہے علی الاعلان؟ نہیں پی سکتا. کوئی دکاندار شراب رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا.
آپ کے ہاں کسی عورت کو بغیر نکاح کے کوئی آدمی علل اعلان اس سے کوئی تعلق رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. یہ جو لوگ دنیا میں گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں اور دنیا کو جانتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ باقی دنیا میں کیا صورتحال ہے، اس پر کوئی نکیر بھی نہیں کر سکتا. اس پر کوئی زبانی طور پر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دو افراد جن کے درمیان نکاح کا تعلق نہیں ہے یہ کیوں اکٹھے گھوم رہے ہیں یا اکٹھے رہ یہ تعلق رکھ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں تو کسی نامحرم عورت کو کوئی راہ چلتا بندہ ذرا گھور کر دیکھ لے تو سارا بازار اس کی پٹائی کرتا ہے اور کتنے اس کی بے عزتی، حالانکہ اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوتا. اگر صرف اس کے دیکھنے کا انداز ایسا ہے کہ جس سے جو ہمارے اس شریفانہ عرف کے خلاف ہے تو کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کتنے لوگ جو ہے وہ اس پر کتنی ہمارے یہاں دنگے فساد ہوتے ہیں بعض اوقات ان چیزوں کے اوپر. غلطی سے کسی کو ہاتھ لگ جائے، بس کے اندر اترتے چڑھتے، ٹرین اترتے چڑھتے غلطی سے بھی لگ جائے تو بھی اس کو اس غلطی کا ذرا زوردار قسم کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ فضا اللہ جل شانہ نے ہمیں جو عطا فرمائی، اس کے بعد ہم اور کس چیز کی اللہ تعالیٰ سے یعنی اور سوال کریں کہ اللہ اس سے بھی زیادہ ہمیں موقع نہیں ملا، یا شکوہ کریں یا اللہ تعالیٰ سے گلہ کریں کہ ہمیں ماحول نہیں ملا. پھر کسی کو اللہ پاک ایسا مربی عطا فرما دے، کسی کو اللہ پاک ماحول عطا فرما دے. یہ ساری چیزیں حقیقت یہ ہے کہ انسان پر حجت تمام کر دیتی ہیں کہ اب اس کو اپنی اصلاح کے لیے جو چیز اسباب کے درجے میں ممکن ہو سکتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کر دی گئی. اب اس پر اس کی ایک محنت ہے اور اس محنت کا اس کو اللہ جل شانہ اس کی محنت کے بقدر اور اس کے مجاہدے کے بقدر یا اس سے بڑھ کر اللہ جل شانہ کے نظام ہے کہ اس کو ضرور سب کچھ عطا فرماتے ہیں. اس پہ 2-3 باتیں مختصر سی میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہم لوگ جب بیعت ہوتے ہیں تو ہمیں ایک پرچہ ملتا ہے ابتدائی معمولات کا، اور میں نے حضرت کو بارہا یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی طبیعت میں سلامتی ہو اور اس میں استقامت ہو اور اس کے اندر بہت زیادہ پیچیدہ قسم کے امراض نہ ہوں بہت، تو یہ ابتدائی معمولات جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ہیں اور ہمارے حضرت کا اس کے آخر میں کچھ تھوڑا سا اضافہ ہے، یہ جو آپ سب کو ملا جن کا اصلاحی تعلق قائم ہوا، فرمایا کہ یہی معمولات انسان کو ولایت کے درجات تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں. اس پر یعنی یہ اصلاح کا عمل کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی یونانی فلسفے کی طرح کی کوئی یا کوئی منطق کی طرح کی کوئی ایسی ادق چیزیں نہیں ہیں. یہ بہت سیدھا سادہ ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اصلاح اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت اور ان موٹے موٹے اسلامی احکامات کے ذریعے سے جو اس زمانے میں نازل ہو رہے تھے. اب قرآن جتنا نازل ہو رہا تھا، جتنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سن رہے تھے، اسی کے ذریعے سے اپنے زمانے کے سب سے زیادہ اصلاح یافتہ افراد اللہ جل شانہ نے تیار فرمائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو کسی انسان کو سمجھ میں بھی نہ آئے. موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں ایسی سلامتی ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر آ جائے. تو اگر ہم اس کو جن کا جو اس مرحلے پر ہیں، اگر ہم اس کو اپنا صحیح معنوں میں معمول بنائیں اور اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جو چیزیں اس کی انسان کو درکار ہوتی ہیں اطلاع کی اور اتباع کی، جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تعلق ہے ہمارا اپنے مربیوں کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ، وہ دو چیزوں کا ہونا چاہیے. فرمایا کہ ایک اطلاع اور ایک اتباع. اطلاع کا مطلب ہے کہ اپنے احوال کی اطلاع کرنا، بتانا، اپنے جو مشکل پیش آ رہی ہے سفر میں اور جو دشواری، جو عادت نہیں چھوٹ رہی اور جو معمول نہیں بن پا رہا، کرنے کا جو کام نہیں ہو رہا اور نہ کرنے کے جو کام ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں انسان اپنے مربی کو اطلاع کرے اور وہ ضرور کوئی علاج تجویز کرے گا، اور اس علاج پر انسان کے عمل کرنے کو اتباع کہتے ہیں کہ وہ جو علاج تجویز کرے دل و جان سے اس کے اوپر عمل کرے. اگر اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کہ بندہ ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے تو جا کر وہ اپنا مسئلہ بتاتا ہے. آپ نے ایسے تو نہیں دیکھا ہوگا مثلا ایک آدمی کا گلا خراب ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھ جائے، ڈاکٹر پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے تو کہے کہ خود ہی معلوم کرو، تم کیسے ڈاکٹر ہو، سر سے لے کے پاؤں تک مجھے دیکھو، جہاں تمہیں پتہ چلے کہ کوئی خرابی ہے تو خود نکالو میری خرابی. وہ ایک پرانے زمانے میں وہ یونانی طب کے اندر نبض دیکھنے کا ایک نظام تھا.
اس میں سنا ہے کہ حکیم بتایا کرتے تھے تمہارے اندر کیا مسئلہ ہے. ہم نے تو کبھی اس کا کوئی عملی مشاہدہ نہیں دیکھا، اگرچہ اب وہ طرز علاج تقریباً متروک ہی ہو گیا. لیکن آج کل تو آپ جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا کہ آپ بتائیں گلے میں مسئلہ ہے، کان میں مسئلہ ہے، کس چیز میں مسئلہ ہے. تو وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں پھر وہ اس کو دیکھ بھی لیتا ہے، پھر وہ ایک علاج تجویز کرتا ہے. اگر آپ اس کے علاج کی پرچی کو لا کر ایک طاق کے اندر رکھ دیں اور اس کے بعد اس کو نہ دیکھیں، پھر کہیں کہ جی میرا علاج نہیں ہوا، تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ آپ نے اس کی ہدایات پر عمل نہیں کیا، وہ دوا نہیں لی. اسی طرح یہ روحانی معالجہ بھی اور انسان کے نفس کا تزکیہ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے کہ انسان اپنے مسائل اپنے مربی کو بتاتا ہے، اپنے شیخ کو بتاتا ہے، اور پھر جو علاج وہ تجویز کرے اس پر اس طرح عمل کرتا ہے جس طرح ہم ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں. چونکہ ہم دوائی مہنگی لے کر آتے ہیں، اور آج کل تو بہت ہی مہنگی لے کر آتے ہیں، اس لیے ہم اہتمام سے اس کا استعمال کرتے ہیں. ہر بندے کو خیال ہوتا ہے کہ میں 2000 روپے کی دوائی لے کر آیا ہوں، اب اس کے کیسے گھڑی کے اعتبار سے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے کہا ایک صبح 8 بجے کھانی ہے اور ایک شام کو 8 بجے کھانی ہے. ہم نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا کرتے ہیں وہ لوگ کہ وہ الارم لگائے ہوئے ہوتے ہیں اپنی دوائیوں کے اوقات کے لیے، تو ان کے جیسی دوائی کا وقت ہوتا ہے تو الارم بج جاتا ہے، تو کیوں بجائے دوائی کھانی ہے. اور یہ اہتمام کیوں ہے؟ ایک تو شفا کی طلب ہے، شفا کی خواہش ہے، ہر انسان دنیا میں شفا چاہتا ہے، کون بیمار رہنا چاہتا ہے. دوسرا علاج پر اس کا خرچہ ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سارا بیکار نہ چلا جائے. وہ ہمارے ایک دوست تھے تو ان کو ڈاکٹر نے دوا لکھی تو کہا کہ تو وہ جس طرح ہوتا ہے نا مثلا 8 گولیاں کھانی تھی، تو جو ان کو پتہ ملا تو وہ 10 گولیوں کا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے 8 استعمال کرنی اور اصولاً ڈاکٹر کی بات پوری ہو گئی. تو اس کے بعد وہ 2 بعد میں ویسے ہی کھا لی. تو میں نے کہا بھئی یہ 2 کیوں کھائیں آپ نے؟ علاج تو ڈاکٹر کہتے ہیں پیسے لگے تھے، میں نے کہا ضائع نہ ہو جائیں تو یہ بھی کھا لیتا ہوں. تو اس لیے وہ اس کے اضافی اس کو بھی نہیں چھوڑا. ہم لوگ چونکہ یہ سارا نظام ہمارے ساتھ اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے کہ ہمیں کوئی زیادہ طلب کے بغیر یہ حضرات دستیاب ہوتے ہیں جو یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہمیں بعض اوقات اس کی صحیح قدردانی ہم سے نہیں ہو پاتی، اور ہم اس علاج کے اوپر جو بتایا جا رہا ہوتا ہے، جو تجویز کیا جا رہا ہوتا ہے، اس پہ صحیح عمل نہیں کر رہے، اسی کے مطابق پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. میں کل پرسوں مفتی زبیر شاہ صاحب سے میں عرض کر رہا تھا کہ ابتدائی معمولات میں یہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، اور بہت مختصر طریقے کے ساتھ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگ سلوک کے اور تزکیہ اور تصوف کے نظام سے بالکل ناواقف ہیں، ہمیں اس طبقے سے ذرا زیادہ واسطہ ہے، ان کو بالکل کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا لائن ہے. ہمارے پاس جو لوگ پڑھنے آتے ہیں تو وہ جو کہ اور نظام کے لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے، اور تو وہ بہت ہی یعنی اس معاملے میں ان کے ہاں کوئی نہ انہوں نے سنا ہوتا ہے، نہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، نہ بزرگوں کو اگر دیکھا بھی ہوتا ہے تو اس کی ایک منفی تصویر دیکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے ایک وہ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں جس کا کوئی بھی صحیح انسان قائل نہیں ہو سکتا. انہوں نے دھمالیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے بھنگڑے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے نامحرم عورتوں کے ساتھ ان نام نہاد لوگوں کے رقص دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ڈھولیں. یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس چیز کا نام ہے، یہ تزکیہ و تصوف جو ہے یہ اس قسم کی سارے منکرات کے مجموعے کا العیاذ باللہ نام ہے. تو ایک تو ذہن میں تصویر منفی ہوتی ہے، منفی تصویر بڑی واضح ہوتی ہے، وہ ویڈیو کلپس دیکھے ہوئے ہوتے ہیں مختلف، اور مثبت کوئی شکل ان کے سامنے نہیں ہوتی. تو میں ان سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا تصوف کی اب تو پڑھنے پڑھانے کا رواج کم ہو گیا، بے شمار کتابیں ہیں جو اس کی حقیقت کو، اس نظام کی حقیقت کو بیان کرتی ہے، لیکن لوگ آج کل پڑھتے نہیں، اور پڑھنے کا رواج بہت کم ہو گیا، خاص طور پر جب سے یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آئی ہے تو اور بھی کم ہو گیا. تو کوئی چند صفحوں کی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں چند موٹی موٹی ہدایات ہوں نئے آنے والے کے لیے، تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں نے اس پر کیسے چلنا ہے. ابھی یہ پرسوں کی بات ہے تو مفتی صاحب نے مجھے فرمایا کہ حضرت کی کتاب پرانی تھی اور اب دوبارہ چھپ کر آئی ہے رہنمائے سالکین کے نام سے، اور یہ رہنمائے سالکین اس میں حضرت نے بہت ہی آسان انداز میں صرف 35 یوں کہہ لیں کہ 35 باتیں لکھی ہیں نمبر لگا کر. یہ تقریباً اکثر جگہوں پر یہ نمبر جو ہے نا وہ ایک ہی جملے پر مشتمل ہیں، یا ایک بات میں 2 یا 3 جملے ہیں، اور یہ ساری کتاب جو ہے یہ 12 صفحات کی ہے. کتاب نہیں، یہ رسالہ مختصر سا 12 صفحات کا. تو میں نے اسی وقت مجھے اسلام آباد میں ہی دیا تھا، میں نے وہاں دیکھا، اور میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر میرا خیال ہوا کہ اس کو ابتدائی معمولات کے پرچے کے ساتھ ہر ایک کو یہ رسالہ بھی دینا چاہیے، اور اس سے اس کو پورا اندازہ ہوگا
کہ مجھے اس رستے کے اوپر چلنا کیسے، اور اس میں کن چیزوں سے مجھے پرہیز کرنی ہے، کن چیزوں کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے، کیا یہ طریقہ کار یہ کیا ہے. تو اگر انسان اس پر عمل کرے تو بعض اوقات بعض لوگوں کو منزل بہت جلدی مل جاتی ہے. دیکھیں، بس میں بات ختم کر رہا ہوں. دیکھیں، ہم نے ایسے حضرات بھی دیکھے ہیں اور سنے ہیں جن کو سال ہا سال تک جو اس پر چلتے رہتے ہیں اور ان کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے. 30 35 سال تک بزرگوں کے پاس آمد و رفت رکھتے ہیں، لیکن وہ جو نتیجہ چاہیے ہوتا ہے، وہ جو کیفیت احسان چاہیے ہوتی ہے، اور وہ جو انسان جس پہ تسلی ہو جائے کہ اس کا تزکیہ ہو گیا ہے، وہ ان کو نہیں حاصل ہو پاتی. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں 15 دن میں، 20 دن میں، 40 دن میں، مہینے میں اللہ جل شانہ ان کو ان کا مقصود دے دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو انسان کے شامل حال ہوتا ہے، وہ اس کی طلب، اس کی قد و کاوش، اس کی طبیعت کی سلامتی، اس کے اندر اتباع اور انقیاد کا مزاج، یہ ساری چیزیں جس کے اندر جتنی مل جائیں گی اتنی جلدی اس کا سفر طے ہو جائے گا. تو آپ حضرات جو زیادہ وقتوں کے لیے آئے ہیں، چلے کے لیے جو آئے ہیں، وہ تو انشاءاللہ عملاً دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو. جو لوگ کم وقت کے لیے آئے، جس طرح کل مجھے پتہ چلا پشاور سے ایک جماعت سہروزے کی آئی ہوئی ہے، کافی سارے 95 افراد کی، ہمارے مفتی عبداللہ صاحب کی جماعت. تو یہ ساتھی ان 3 دنوں میں آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام جو ہے اپنی اصلاح کا، یہ ایک پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ کرنے کی ایک چیز ہے. یہ اندازہ ہو جانا بھی 3 دن میں بڑی کامیابی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کام اس طریقے کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، باقاعدگی کے ساتھ. اور اس کے لیے پھر آپ اپنا وقت فارغ کر کے صحیح معنوں میں پچھلی دفعہ جب آیا تو وہ تو چونکہ حضرات اور تھے، تو میں نے اس لیے ان سے کہا، آج آپ کو دوبارہ سناتا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے. کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ اصلاح کے لیے اس قدر صحبت کی اہمیت پر اس قدر زور دیتے ہیں کہ صحبت صالح سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، اللہ والوں کے پاس رہنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ ضروری چیز ہے اصلاح کے لیے. تو اس صحبت کی کم سے کم مدت کتنی ہے، کم سے کم کتنا وقت انسان کسی کے پاس جا کر رہنے کے تمام آداب کے ساتھ اور صحبت کے تمام آداب کے ساتھ، تو اس کو فائدہ ہونے کی امید ہے اس صحبت سے. تو حضرت نے فرمایا کہ کم سے کم 40 دن، کہا کہ 40 دن رہے، لیکن فرمایا کہ یعنی یہ اتنی تھوڑی مدت جو ہے وہ اس وقت اس صورت میں ہوگی جب وہ غیر معمولی یکسوئی کے ساتھ رہے. فرمایا کہ وہ خانقاہ سے جہاں پر وہ رہے گا کسی اللہ والے کے پاس جا کر، ادھر سے اپنی طبعی ضرورتوں کے علاوہ باہر نہ نکلے، اور ہر قسم کی وہ چیزیں جو اس کی یکسوئی کو خراب کرنے والی ہیں ان سے وہ اجتناب کرے. تو 40 دن میں بھی وہ اپنے اوپر اس کا ایک پورا اثر محسوس کرے گا. ایک دوسری جگہ شاید وہ علماء کے لیے تھی وہ بات، تو حضرت نے یہ مدت جو ہے وہ 6 ماہ بیان فرمائی تھی کہ 6 مہینے کسی اللہ والے کے پاس جا کر اہل علم علماء، حالانکہ مدرسوں سے 8 10 سال 12 سال پڑھ چکے ہوتے ہیں، کہ اس کے بعد بھی وہ جا کر اتنی مدت ان کے پاس رہیں، اور ان کے پاس رہنے سے ان کو پھر پتہ چلے گا کہ دین کی حقیقت کیا ہوتی ہے، دین زندگیوں میں کیسے آتا ہے. اور بات تو سنی بھی ہوتی ہے انسان نے، لیکن اس کے عملی مظاہر جب انسان دیکھتا ہے تبھی اس کو اس کی حقیقت نصیب ہوتی ہے. تو ہم سارے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، ہمیں اس بات کا ہر وقت خیال رہنا چاہیے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور کتنا حاصل ہو رہا ہے اور کتنا نہیں ہو رہا. اور اس میں فائدہ اسی کو ہوگا سب سے زیادہ جو جتنا کسی بھی نظام تربیت کی ہدایات کے اوپر عمل کرے گا. جو ہدایات پر عمل نہیں کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ اسپتال میں چلا جائے، لیکن صرف ہسپتال میں رہنے سے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اسپتال میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ مکمل طور پر ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر آ جاتا ہے.
جس وقت وہ چاہتے ہیں اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، جس وقت وہ چاہتے ہیں اس کا آپریشن کرتے ہیں، جس وقت وہ چاہتے ہیں اس کو دوا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو ڈرپ لگاتے ہیں. یہ آگے سے مزاحمت نہیں کر سکتا. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اسپتال میں تو رہوں گا اور رہوں گا اپنی مرضی سے، نہ مریضوں کے بیڈ پہ سوؤں گا، نہ یہ سارا علاج کراؤں گا، تو صرف عمارت میں داخل ہو جانے سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. ایسے یہاں کا نظام، ایک انسان اگر صحبت کے آداب اور شرائط کو نہ بجا لائے اور اس پر خوش ہو کہ میں فلانی جگہ پر پہنچ گیا، اس سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم نے کچھ آزاد قسم کی طالب علمی بھی کی ہے. اب تو وہ ختم ہو گئی ہے، شاید مولانا داؤد صاحب کے علاقے کے اندر کچھ باقی ہو، قاری الیاس صاحب کے علاقے میں، کہ وہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ مختلف مساجد میں رہتے تھے اور کسی ایک مسجد میں درس ہوتا تھا، اور باقی جو طلبہ تھے، یعنی جہاں ہمارا درس ہوتا تھا وہاں پر کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں ہوتا تھا، طلبہ کے لنگر نہیں ہوتا تھا، مطبخ نہیں ہوتا تھا. تو طلبہ مختلف مسجدوں میں علاقے کی رہتے ہیں اور اس محلے والے لوگ ان کو کھانا دیتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے وہ پھر اپنے استاد کے پاس آتے ہیں جو اسی علاقے میں. تو ہم نے اس طالب علمی کا زیادہ ابھی تک چل رہی ہے، ہمارے بعض علاقوں میں ہوتی ہے، قاری الیاس صاحب ابھی بھی ہوتی، ابھی بھی ہوتی ہے. اگرچہ اب تو دوسرے بڑے مدارس بن گئے جہاں طلبہ اندر دارالاقامہ بھی ہوتا ہے، مطبخ بھی ہوتا ہے، مطعم بھی ہوتا ہے. عام طور پر رواج اب اس چیز کا زیادہ ہو گیا، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. تو بعض طلبہ کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ بہت دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے، ملک کے اطراف سے، کونوں سے 18 20 گھنٹے کا سفر طے کر کے آتے تھے. تو مدرسے پہنچ کر جو بستر رکھ دیتے تھے اور وہ کسی مسجد میں ان کو ٹھکانہ مل جاتا تھا جہاں پر انہیں رہنا ہوتا تھا، اس کے بعد وہ مطلق کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے بڑے تعجب سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ لوگ اتنا سفر کر کے آتے ہیں تو اور اتنا دور سے آتے ہیں، ہم تو پھر بھی قریب سے آئے ہیں، 5-6 گھنٹے کے فاصلے سے آئے، یہ تو 18-20 گھنٹوں کے فاصلے سے آئے، اور یہ بالکل کبھی ہم نے ان کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ایک خاص انداز میں کلاس میں آ کر پیچھے اپنی چادروں کے بکل مار کے بیٹھ جاتے تھے اور استاد نے سبق پڑھایا، نہ وہ کوئی سوال کرتے تھے، نہ استاد کسی سوال کا جواب دیتے تھے، نہ ان کو کوئی اشکال ہوتا تھا، نہ ان کو کوئی بات ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ سارا سلسلہ نہیں ہوتا تھا. اور پھر اٹھ کے چلے جاتے تھے، پھر اپنی مسجدوں میں چلے جاتے تھے، وہاں کھاتے پکاتے اپنا سے نظام ہوتا تھا. تمہارے استاد صاحب دام برکاتہم، اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، تو انہوں نے فرمایا کہ بس یہ لوگ اس عمارت میں داخل ہو جانے کو طالب علمی سمجھتے ہیں، ان کے ہاں عرف یہی ہے کہتے ہیں. اور یہ سال سے اسی طرح ہوتا ہے کہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ عمارت تک ہم پہنچ گئے، ہمارے ذمہ اتنا ہی ہے. اب کہتے ہیں کہ علم کوئی ایک ایسی چیز ہے جو کسی انجیکشن کے ذریعے سے شاید ہمیں کوئی لگائے گا یا کسی ایسے کوئی گولی کی شکل میں ہمیں کھلائے گا، یہ اس کے لیے کسی اور محنت اور طلب کے یہ قائل نہیں ہے. تو جب اس مدرسوں میں یا کسی دینی مرکز میں انسان کو جا کر صرف اس میں داخل ہو جانا کافی نہیں ہوتا، ایسے ہی اصلاحی مراکز میں بھی ہوتا کہ انسان صرف یہ سمجھے کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں، نہیں، وہاں پہنچنے کے بعد اس کو ادھر کے جو نظام تربیت ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. صحبت کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحبت صرف حصی یکجائی کو نہیں کہتے کہ انسان حصی طور پر ایک قریب ہو جائے، آپس میں ایک چھت کے نیچے ہو جائے. اگر ایسا ہوتا، اسی کو صحبت سمجھی جاتی، تو بزرگوں کی اولادوں میں، ان کے اہل خاندان میں اور ان کے اہل محلہ میں جو لوگ ان کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، سب سے اونچی اصلاح ان کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سارا دن ان کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے خدام میں سے جو ان کے ڈرائیور ہوتے ہیں یا جو لوگ ان کے ساتھ سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں، سب سے زیادہ اعلیٰ ترین مشائخ اور اولیاء ان لوگوں کو ہونا چاہیے تھا. عام مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ الا قلیل. تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحبت فقط انسان کا کسی جسمانی قرب یعنی ایک دوسرے کے آس پاس آ جانا، ایک دوسرے کو صرف دیکھ لینا، قریب ہو جانا، اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص کیفیت کے ساتھ، ایک خاص طلب کے ساتھ اور ایک خاص قسم کے اشتیاق کے ساتھ اور ایک سیکھنے کے اور سمجھنے کے اور پیروی کرنے کے ایک خاص مزاج کے ساتھ جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. دل کے اندر اس کے لیے اس کی محبت ہو، اس کے لیے اس کے اندر دل میں اس کی دینداری کی قدر ہو اور اس سے استفادہ کرنے کا شوق ہو اور اس کی ہدایات کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ ہو
اور اس کی نقل اتارنے کا، اس کو دیکھ دیکھ کر جو کام وہ کرتا ہو وہ کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہو، اس کے اخلاق کی پیروی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو غور سے دیکھتا رہے اللہ والوں کو، اور کہ وہ کیا کرتے ہیں کس موقع کے اوپر، تو جیسے جیسے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں ویسا ویسا کرنے کا انسان میں ایک جذبہ ہو. یہ صحبت کہلاتی ہے، اس کا انسان کو فائدہ ہوتا ہے. یہ بعض اوقات بہت تھوڑا وقت بھی کافی ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کی اس کی مثال ایسی ہے کہ ان کو تھوڑے سے وقت میں، بہت ہی چند لمحوں کے اندر بھی بعض اوقات ان کو اتنا عظیم الشان فائدہ پہنچ جاتا ہے جو لوگوں کو سالوں کے اندر نہیں پہنچ پاتا. اس لیے یہاں ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہاں پر رہنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہمارے اس رہنے کو قبول بھی فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں اللہ جل شانہ ہم میں سے ہر ایک کو جھولی بھر بھر کے وہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.